السلام علیکم لیوز، میں حارث ازمینی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک یونیک ویڈیو کے ساتھ۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ شارٹ ٹرم پلانٹس کا آپ کی ذات پر، آپ کے معاملات زندگی پر، آپ کی ہیلتھ پر، آپ کے ریلیشنز پر، آپ کے ٹائم پر کیا اثر ہوگا، اس کی تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ یہ شارٹ ٹرم پلانٹس کی 2021 کی تفصیلی ویڈیو ہے۔ شارٹ ٹرم پلانٹس میں مارس، سن، مرکری اور وینس کو ڈسکس کروں گا۔ مون بہت تیز پلانٹ ہے، بہت تیزی سے موو کر جاتا ہے، اس لیے اس کو میں جیسے جیسے وہ ڈیولپمنٹ آئیں گی تو ویکلی ویڈیوز میں بیان کر دوں گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے رولنگ پلانٹ سن سے، سورج سے۔ سورج اپنا سفر ابھی 21 دسمبر کو ہی، جب تک یہ ویڈیو آپ تک آئے گی مطلب 2021 کے شروع ہونے سے پہلے ہی 21 دسمبر کو سن آپ کیپریکارن ہاؤس میں ہوگا۔ یہاں سے وہ 12 ہاؤسز کا 12 اینگلز کا سفر طے کرے گا پورے 21 میں، اور سب سے طاقتور ہوگا 19 جنوری کو۔ 19 جنوری کو کیوں طاقتور ہوگا؟ ایک تو وہ آپ کے لیے 7th ہاؤس میں ہوگا، اینڈ یو نو 7th ہاؤس از اے امپورٹنٹ موسٹ اینگل جو کہ آپ کی ذات پر ایک میجر رول ادا کرے گا۔ دوسرا، اس 7th ہاؤس میں سیٹرن ہوگا آفٹر 27.5 ایئر، 27.5 سال بعد اس ایکویریس ہاؤس میں سیٹرن ہوگا۔ اسی ہاؤس میں جوپیٹر ہوگا، اسی ہاؤس میں مرکری ہوگا، ایک اور شارٹ ٹرم پلانٹ۔ یہ 4 پلانٹس کا 19 جنوری تک اکٹھا ہونا اور 7th ہاؤس میں اکٹھا ہونا آپ کی لائف میں ٹائم سپورٹ کو میکسیمائز کر دے گا۔ سن کے عوض لیڈرشپ کوالٹی، نیچرل ابیلٹیز، کانفیڈنس لیول، ڈیسیجن پاور، ملٹی ٹاسکنگ، بریوری اینڈ دلچسپی۔ اینڈ سیٹرن کے عوض جو کہ کافی عرصے سے آپ کو نیگیٹیوٹیز دے رہا 2017 سے، اب وہ 18 دسمبر کے بعد جب وہ ایکویریس ہاؤس میں ہوگا تو قانون آپ کو فیور کرے گا، ڈسپلن آپ کو فیور کرے گا، آپ کے اپنے ارادوں میں ایک ٹھہراؤ، کنسنٹریشن، ٹو دی پوائنٹ اینڈ ایکوریٹ پلاننگ کا معاملہ ہوگا۔ پھر جوپیٹر بھی ساتھ ہوگا، یور لرننگ کیپیسٹی، ڈیپ تھنکنگ، لک فیکٹر، سڈن گینز، جمپنگ سٹائل سکسیسز، یہ جوپیٹر دے رہا ہوگا۔ اینڈ مرکری انداز گفتگو، ریٹن رائٹنگ اسکلز، ڈیپ پلاننگ، اسپرچوالٹی، پبلک امیج اینڈ اس کے ساتھ مائنڈ سائنسز۔ 4 پلانٹس کا ایک جگہ اکٹھا ہونا سب سے طاقتور ڈیز وہ پیدا کرے گا۔ ابھی مجھے بہت کچھ بتانا ہے، اس کی تفصیل جب میں ویکلی ویڈیوز بناؤں گا اس وقت مزید بیان کروں گا، ابھی کلو دے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ پھر سن آپ کے ہاں 20 مارچ کو 9th ہاؤس میں جائے گا۔ سورج تقریباً 12 کے 12 اینگلز پر اچھا ہوتا ہے، کسی بھی اینگل پر وہ نیگیٹو نہیں ہے، لیکن میں صرف ان 4-5 اینگلز کا ذکر کروں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو ایونٹ بنیں گے، جو میجر چینجز لائیں گے، ریڈیبل لائیں گے اور آپ کی ذات میں نکھار پیدا کریں گے۔ دوسرا ایونٹ 20 مارچ کو جب ایریز ہاؤس میں سن ہوگا، ایٹ دیٹ ٹائم اسٹوڈنٹس کو بہت فائدہ ہوگا، ہاؤس وائفس کو بہت فائدہ ہوگا، اسٹاک ایکسچینج پیپل کو بہت فائدہ ہوگا، ریئل اسٹیٹ والوں کو بہت فائدہ ہوگا، کھلاڑیوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر اگلا ایونٹ 19 اپریل کو آئے گا جب سورج آپ کے کیریئر ہاؤس میں سے گزر رہا ہوگا۔ سورج ایک سال میں ایک ہی دفعہ کیریئر کو 30 ڈیز کی سپورٹ دیتا ہے، اور وہ سپورٹ 2021 میں 19 اپریل کو آپ کو میسر ہوگی۔ ملٹی ٹاسکنگ، جاب سوئچنگ، ایکسٹرا انویسٹمنٹس، ایک سے زیادہ کاروبار کو بڑھانا، بین الاقوامی سطح پر لے کر جانا، جاب کے حصول کے لیے کوششیں کرنا، نئے کاروبار کا انیشیٹو لینا، دیٹ از دا رائٹ ٹائم، اینڈ وہ ہوگا تقریباً 19 اپریل۔ 20 جون کو بھی سورج بہت اچھی پوزیشن پر ہوگا 30 دن کے لیے، کیونکہ سن لیو ہاؤس میں ہوگا ان یور فرسٹ ہاؤس۔ When sun is in your first house, personality development, center of attraction، لوگوں کی توجہ، آپ کا اپنی نیچر کو میکسیمم یوز کرنا، اسکل پالشنگ، برے حالات یا بری عادات کو کور کرنے کے لیے رائٹ ٹائم۔ اینڈ لاسٹ میں سن آپ کے 2nd ہاؤس میں جائے گا، وہ دوسرا موقع ہوگا اور وہ ہوگا 22 اگست۔ دوسرا موقع ہوگا جب آپ مٹیریل گریبنگ کر سکیں گے، مٹیریل اچیومنٹس کر سکیں گے، ملٹی ٹاسکنگ کر سکیں گے، لاسز کو ریکور کر سکیں گے، ہائی یا کاسٹلی لگژریز کو خرید سکیں گے، انجوائے کر سکیں گے۔ اینڈ آخر پر پھر 22 نومبر کو بھی
سورج بہت اچھا ہوگا جب وہ سیجیٹیریس ہاؤس میں ہوگا, اینڈ دیٹ از یور 5th ہاؤس. ایٹ دیٹ ٹائم یو آر سو رومانٹک, ویری لونگ, ویری کیئرنگ, ویری رسپانسبل, سیکریفائزنگ اینڈ ڈیوٹیفل. سو یہ سورج کے عوض ابھی ایک پلانٹ بیان کیا, ابھی مارس میں نے بیان کرنا ہے. سو اس ایک پلانٹ کی وجہ سے آپ کو اتنے ایونٹس مل رہے ہیں, اور بھی بہت سارے اینگلز ایسے ہیں جو قابل ذکر ہیں, لیکن جو ابھی بیان کیے ہیں ان سے وہ تھوڑے ہیں. وہ جیسے جیسے ویکلی ویڈیوز قریب آتی جائے گی میں آپ کو بیان کرتا جاؤں گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ جو اینول ویڈیو ہے یہ اتنی لمبی ہو جائے کہ آپ کی سمجھ میں ہی کچھ نہ آئے. میرے پاس بتانے کو اتنا کچھ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ تفصیل بیان کروں, لیکن جو بہت بڑے بڑے ایونٹ ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ذکر کیا. مارس کی طرف آتے ہیں. مارس از اے سیکنڈ ٹائپ آف فرینڈلی پلانٹ فار یو, فار یور فزیکل ہیلتھ, فار یور ہارٹ, فار یور بریوری, اسٹیمنا اینڈ شارٹ کٹس. اینڈ مارس 6 جنوری کو ہی ٹورس ہاؤس میں ہوگا. جب مارس ٹورس ہاؤس میں ہوتا ہے تو آپ کا کیریئر ہاؤس ہے وہ. اینڈ مارس کا کیریئر ہاؤس میں جانا انٹرنیشنل اچیومنٹس, سڈن اچیومنٹس, جسمانی کارکردگی کرنے والے لیوز کو فائدے یہ مسلسل ہوں گے. اس دور میں کھلاڑی, اس دور میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بہت خوش ہوں گے. ایسے رولز بنیں گے, ایسی ڈیلز بنیں گی, ایسی پالیسیز ہوں گی, ایسے حالات, ایسا موسم کہ آپ کی ڈیولپمنٹ آئے گی. اسٹاک ایکسچینج والوں کو بھی, ادروائز بھی کوئی ایسا کاروبار کرنے والا جس کو بڑی انویسٹمنٹس کرنی تھی اور پھر ویٹ کرنا تھا کہ وہ انویسٹمنٹ ڈیولپ ہوں, وہ آپ کے لیے ایز اے لیو تقریباً 6 جنوری کو ہی سٹارٹ ہو جائے گی. ایک مزے کی خبر بتاتا ہوں لیوز. سورج تو کبھی ریٹروگریڈ ہوتا ہی نہیں, اور مارس اس سال ریٹروگریڈ ہوگا نہیں. وینس ریٹروگریڈ ہوگا, جب میں وینس کی باری آئے گی بیان کروں گا, لیکن وہ بھی سال کے اینڈ پر ہوگا, تو تقریباً پورا سال وہ بھی ڈائریکٹ آپ کو میسر رہے گا. دا اونلی شارٹ ٹرم پلانٹ دیٹ از مرکری, جو 3 دفعہ ریٹروگریڈ ہوگا, وہ جب اس کی باری آئے گی تو بیان کروں گا. 6 جنوری کو کیریئر ہاؤس میں سے مارس کا گزرنا تقریباً 1.25 مہینے کے لیے ہوگا, وہ بھی آپ کے لیے پروڈکٹیو ہے. اینڈ وہ پروڈکشن جو ہے وہ ادروائز آپ کے لیے اس لیے بھی مفید ہوگی کہ پچھلے 2.5 سالوں سے ایسے لیوز جو امراض میں لیک آف اسٹیمنا, لیک آف کانفیڈنس, لیک آف پرفارمنسز کا شکار ہو گئے تھے, وہ ریکور ہو جائیں گے. دوسرا ایونٹ آئے گا 11 جون کو, جب یہی مارس آپ کے 1st ہاؤس میں ہوگا, مطلب لیو کے پہلے گھر میں ہوگا. مارس اگر لیوز کے پہلے گھر میں ہو تو بھی انرجی لیولز ہائی ہوتے ہیں, مٹیریل ایڈوانٹیج نہیں ملیں گے, جسمانی قوت ملے گی. اسکارپیو ہاؤس میں ہوگا, یعنی کہ آپ کے 4th ہاؤس میں ہوگا, وہ تقریباً اکتوبر کے مہینے میں. ایٹ دیٹ ٹائم یو فیل لگژریز, گھر کا بیچنا, گھر کا خریدنا, تجارت کرنا, لگژریز کو انجوائے کرنا, گیجٹس سے پلیجر لینا, یہ سب ممکن ہو سکے گا. مارس کی اور بہت ساری تفصیل ہے لیکن چھوٹا کر رہا ہوں. اگلے 2 پلانٹ بھی میں نے آپ کو بیان کرنے ہیں. اب آتے ہیں مرکری پر. مرکری 3 ریٹروگریشنز اختیار کرے گا. پہلی ریٹروگریشن 30 جنوری کو ہی ہے. ڈیورنگ دا ریٹروگریشن, مرکری کی ڈیورنگ دا ریٹروگریشن آپ کو ڈاکومنٹیشن, پبلک ایکٹیویٹی, گروپ ڈیسیجنز, ان ایکسپیرینس ڈیسیجنز سے بچنا چاہیے, وربل کمٹمنٹ سے بچنا چاہیے, لیٹیگیشنز اور بحث اور تکرار سے بچنا چاہیے. ایسے 3 موقع آئیں گے, تینوں موقعوں پر آپ کو محتاط رہنا چاہیے. پہلا موقع 30 جنوری سے 21 فروری تک ہوگا. دوسرا موقع 29 مئی سے 22 جون تک ہوگا. اور تیسرا موقع 27 سپٹمبر سے 18 اکتوبر تک ہوگا. میں یہ تینوں ڈیٹس ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ اسے ریٹن میں پڑھ سکیں. مرکری ادروائز آپ کو 4 بیسک فوائد تو دے گا ہی دے گا تھرو آؤٹ دا ایئر, سوائے ان 3 مہینوں کو چھوڑ کے. کون سے بیسک فوائد؟ اسٹوڈنٹس کے لیے مائنڈ ایبیلٹیز کو میکسیمائز کرنا اسی کی ذمہ داری ہے. جیسے سورج چمکتا ہے تو روشنی دیتا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. رب تعالیٰ نے ایسے ہی مرکری جب بھی چمکے گا, گولڈن اینگل پر ہوگا, فرینڈلی اینگل پر ہوگا, اسٹوڈنٹس کو, کریٹیو پیپلز کو, چاہے وہ میل ہوں فیمیل ہوں, لیکن ہوں لیو, تو ان کو ایڈوانٹیج ملے گا. لکھنے کا کام کرتے ہوں, ریسرچز کرتے ہوں, کریٹیو ہوں, فیشن سے ریلیٹڈ ہوں, میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں, سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں, کسی بھی فیلڈ میں جہاں آئیڈیاز ڈیولپ ہونے ہوتے ہیں وہ مرکری سیزن میں ہی ہوں گے. اور مرکری ایٹ دیئر بیسٹ وین مرکری ان جیمنائی, اینڈ مرکری ان جیمنائی آن 4th مئی, آئیڈیل پوزیشن. اور اگر 4th مئی کو ہو تو وہ 11th ہاؤس بنتا ہے, جمپنگ سٹائل, سکسیسز,
دوستوں کی طرف سے فائدہ، اچانک ریسورسز ڈیولپمنٹ، بہت تیزی سے افیکٹو پلاننگ میں بڑی دلچسپی، اور لیول اس کا براڈ اور انٹرنیشنل، یہ سب تقریباً 4 مئی کو ہو رہا ہوگا۔ دوسرا ایونٹ آئے گا 28 جولائی کو، جب یہی مرکری سن کے ساتھ ملے گا، اینڈ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہوگا۔ مرکری اگر فرسٹ ہاؤس میں ہو تو آپ کی کھوئی ہوئی رسپیکٹ بحال ہوتی ہے۔ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے جو آپ پر نیگیٹو ٹیگز لگ چکے ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی مرکری پہلے گھر میں آئے گا، لوگ آپ کے بارے میں رائے اچھی قائم کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی باتوں کو توجہ دینے لگیں گے۔ اس لیے توجہ نہیں دینے لگیں گے کہ آپ لطیفے سناتے ہیں، اس لیے توجہ دینے لگیں گے کہ آپ کی باتوں میں ٹھہراؤ، میچورٹی، ایکوریسی، اینڈ آپ کا لیول آف جو ایک میجیکل لیول پر آ جائیں گی، لوگوں کے دلوں پر اثر کریں گی آپ کی باتیں، اور ایسا ہوگا 28 جولائی کو سو آن۔ یہ اینگل بڑا پروڈکٹیو ہے مرکری کا۔ اینڈ آخری اینگل جو بہت پروڈکٹیو ہوگا، وین مرکری ان ورگو ہاؤس، اور ایسا 11 اگست کو ہوگا۔ ایٹ دیٹ ٹائم وہ آپ کا سیکنڈ ہاؤس کو روشن کر رہا ہوگا۔ سیکنڈ ہاؤس کے روشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹول آف سکسیس، آپ کا مائنڈ ہوگا ٹو گریب یور مٹیریل ایڈوانٹیجز، ٹو گریب یور جاب، ٹو گریب یور مالی استحکام، قرضے اتارنا، اور ادروائز بھی جیسے مال جو ہے یا روپیہ پیسہ یا مٹیریل اسٹیبلٹی لائف کا 60% ہے تقریباً۔ اور اسی طرح اس کے دیگر اینگل بھی پازیٹیو ہیں، لیکن جیسے جیسے ٹائم قریب آتا جائے گا بیان کرتا جاؤں گا۔ یہ 3 بڑے ریئر اینگلز تھے جن کی وجہ سے آپ کو پروڈکشنز یا پروفٹس مل سکتے تھے۔ اب لاسٹ پلانٹ ہے وینس۔ وینس از فیول آف لو، کیئر، اٹیچمنٹس، کمٹمنٹس، پلیجرز، ٹیسٹ، پازیٹیو فیس ویلیو، اٹریکشنز، سینٹر آف اٹریکشن۔ وینس آپ کے ہاں کئی اینگلز پر پازیٹیو ہوگا، بٹ بیسٹ اینگل ہوگا اس کا وین وینس ان ٹورس ہاؤس، اور ایسا 14 اپریل کو ہوگا، اور وہ آپ کا 10th ہاؤس بھی ہوگا۔ اگر ٹورس ہاؤس میں وینس ہو تو آپ سے وہ دشمن یا وہ لیگ پولرز یا وہ کمپٹیٹرز جو اکثر ہی خائف رہتے تھے اور آپ کے رستے کو روکتے رہتے تھے، 14 اپریل کو وینس کے آپ کے 10th ہاؤس میں آنے سے آپ کا کمپٹیٹر آپ کے ساتھ محبت سے یا کم از کم لیس اپوزیشن سے آپ کا ساتھ معاملات کریں گے۔ آپ کی لو لائف میں استحکام آئے گا، آپ کو اس وقت تھرسٹ بھی فیل ہوگی لو لائف کی۔ اینڈ دوسرا اینگل پازیٹیو ہوگا جب یہی وینس لیبرا ہاؤس میں جائے گا، وہ آپ کا 3rd ہاؤس ہوگا۔ ایٹ دیٹ ٹائم 16 اگست ہوگی۔ اس 16 اگست پہ آپ فیملی اورینٹیڈ ہو رہے ہوں گے، آپ فیملی گیٹ ٹوگیدرز کو فیل کر رہے ہوں گے، فیملی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہوں گے، فیملی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک خاص قسم کی پلاننگ ہوگی، ایک ڈیوٹی فلنس پروڈیوس ہوگی۔ اور آخری دفعہ وینس بہت پازیٹیو ہوگا 7 اکتوبر کو، جب وہ سیجیٹیریس ہاؤس یعنی کہ آپ کے 5th ہاؤس میں ہوگا۔ دیٹ مینز کہ وہ آپ کے لیے ادروائز لو اچیومنٹس، لو پرپوزلز، لائف پارٹنرشپس کی وجہ بھی بنے گا۔ میں نے ان 4 پلانٹس کو تھوڑا تھوڑا بیان کیا، بہت کچھ ہے بیان کرنے کو لیوز، اینڈ میرا دل بھی ہے بیان کروں، لیکن بہت ساری باتیں ایک دم اگر بیان کر دی جائیں گی تو سمجھ بھی نہیں آئیں گی، لہٰذا میں نے بہت امپورٹنٹ اینگلز آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیے ہیں۔ ابھی بہت ٹائم ہے 2021 کے بعد، ابھی ریٹروگریشنز پر ایک ویڈیو میں ضرور دوں گا، سیٹرن، جوپیٹر اینڈ مرکری کی ریٹروگریشن، وینس کی ریٹروگریشن، اس کے علاوہ ایکلپسز جو 2021 میں ہونے، ود دا پیسج آف ٹائم یہ سب چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ لیکن ویکلی ویڈیوز کو میں پچھلے 2 ہفتوں سے کنسیڈر نہیں کر پا رہا ہوں، میری توجہ اس طرف بھی ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے اینڈ بہت زبردست اینگلز بن رہے ہیں پلینٹس کے، وہ کنوے کرنا بھی ضروری ہے۔ اگلے ہفتے سے ہم انشاءاللہ ریگولر ہو جائیں گے اور آپ کو ویکلی ویڈیوز ٹائملی ملتی رہیں گی۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی۔ جو اسٹرانگ لیوز ہیں ان کے لیے ان کا ٹیک آف ٹائم شروع ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ شہرت ہو، پرسنالٹی ہو، ریلیشن شپس ہوں، لو لائف ہو، ہیلتھ ہو، کریشنز ہوں، کمپٹیشنز ہوں، ایگزامز ہوں، ہاؤس ایکٹیویٹیز ہو، لگژریز ڈیسیجنز ہوں، کیریئر فیکٹر ہو، مٹیریل ایڈوانٹیجز ہوں، ٹریولنگ ہو، سیکھنا ہو، پڑھانا ہو، سب آپ کو اس وقت راس ہے۔ کوئی لیو یہ گلا نہیں کر سکتا بائی رولز آف اسٹرالوجی، دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ،
کہ حالات برے تھے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ کوئی لیو یہ گلہ اس وقت نہیں کر سکتا آفٹر آل دس فائنڈنگز کہ کوئی ہڈن ایلیمنٹ ہے جو ہمیں تباہ کرے جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی لیو اس وقت ڈاؤن جا رہا ہے تو وہ اس مومنٹم کو توڑ ہی نہیں پایا جو 2017 سے 2020 تک تھا، اسے چاہیے کہ وہ تیزی سے اپنے اس خرابی کو ریکور کرے۔ کچھ لیو سٹرونگ ہوتے ہیں، وہ ہیومن پاسبلٹی سے، اپنی ول، اپنی سکلز، اپنے ریسورسز، اپنی پلاننگ، اپنی اسٹرگل سے ہی چیزوں کو کور کر جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لیوز ایسے ہیں جو ڈل ہو گئے ہوں گے، سوری ٹو سے، بزدلی ان کے آڑے آ گئی ہوگی، جسمانی قوت لاغر ہو گئی ہوگی، ریسورسز ختم ہو گئے ہوں گے، لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے ہوں گے، مائنڈ بھی سمجھوتا کرنے والا بن گیا ہوگا، کمپرومیٹیو سی مینٹیلٹی۔ تو ایسے لوگوں کو آرٹیفیشل فیول کی ضرورت پڑے گی۔ آرٹیفیشل فیول میں جو جرنل فیولنگ ہے وہ بلو سفائر ہے، ڈائمنڈ ہے یا روبی ہے، آئیڈیل فیولنگ ہے۔ اگر آپ کی عمر 25 سال سے 40 سال کے درمیان ہے تو 8 سے 10 کیرٹ پہنیے، ساتھ میں سورہ شمس پڑھیے دن میں 5 دفعہ، اور سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت جتنی زیادہ ہو سکے کثرت سے پڑھیے۔ اور اگر آپ آلریڈی یہ چیزیں کر چکے ہیں اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو دین آپ کو اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے، اس سے وہ ریئل کاز آف ڈیمیج پتہ چل جائے گا، ریئل ڈائگنوسز ہو سکے گی کہ پرابلمز کہاں ہیں۔ اس کے لیے میں اکثر ہی کہتا ہوں، یہ نمبر چلتے رہتے ہیں، یہ آسٹرو جیمز کے پروفیشنل فورمز کے نمبر ہے، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں، بٹ وہ فری نہیں ہے لیوز۔ میں نے پورے 2020 میں آپ کو اس بات کی اطلاع دی، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جتنا بڑا ٹائم، جتنی بڑی لک فیکٹر، جتنی بہار کی ہوائیں اس وقت چلنے والی ہیں، آپ کو پچھلے 2.5 سالوں کو بھی کور کرنا ہے جو لاس تھے، اور ان 2.5 سالوں کو بھی کیش کرنا ہے تاکہ اگلے 2.5 سالوں کی ریکوری ہو سکے۔ یہ جو 7th ہاؤس ہے یہ صرف 7 مارچ 2023 تک آپ کے لیے فیوریبل ہے۔ اس کے بعد یہی سیٹرن نیکسٹ اینگل 8ویں گھر میں جائے گا، وہ پھر 2.5 سال نیگیٹو آئیں گے۔ تو آپ کو ان 2.5 سالوں میں پچھلوں کی بھی کوریج کرنی ہے اور اگلوں کو بھی سیکیور کرنا ہے۔ یہ بات آج ہی ذہن نشین کر لیجیے۔ تو آپ کو کمر کسنا پڑے گی، ویژن کو براڈ کرنا ہوگا، اسپرچویلٹی برکت والی بنانا ہوگی، اپنے معاملات رب کے ساتھ ٹھیک کرنے ہوں گے، صدقات، خیرات، عبادات کی طرف آنا ہی ہوگا۔ اور اگر یہ سب چیزیں آپ کریں گے تو آپ اپنی اسکلز کو رائٹ سٹیٹس پر، رائٹ پرائز پر پرفارم کر سکیں گے، آپ کی قیمت صحیح لگ سکے گی، صلاحیتوں کی بھی اینڈ ایموشنز کی بھی۔ اور بہت ساری باتیں جیسے جیسے اب ویکلی ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب آخر پر میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے پورے 2020 میں ہم لوگ پاکستان کا سب سے بڑا آسٹرولوجیکل کنٹینٹ کا چینل رن کرتے رہیں، صرف آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ والی محبت، سبسکرپشن والی محبت اس سال بھی اسی طرح سسٹین کرے گی، اور آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بھی ہے، میری تو وجہ بنتی ہے، میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بھی بنتی ہے۔ دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے، آپ کی دعائیں نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے پاس۔